Let's open wide. Let's open wide. عليها هي من فارس والروم قد أحاط الله بها علم أنها ستكون لكم وكان الله على كل شيء قديرا إن لم يزل متصفا بذلك ولو قاتلتم الذين كفروا بالحديبية لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا يحرسهم ولا نصيرا سنة الله مصدر مؤكد لمضمون السنة قبله من هزيمة الكافرين ونصر المؤمنين أي سن الله ذلك سنة التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا منه. وأخرى مبتدأ يعني ومغانم أخرى وقد أحاط الله بها خبر اور دوسری غنیمتیں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے احاطہ کیا ہے ان پر. اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے. آپ یا قد احاط اللہ بہا اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے محفوظ رکھا ہے. دوسرا یہ ہے کہ اخرى مفعول به وقضى الله مغانم اخرى اللہ تعالیٰ نے دوسری مال غنیمتوں کا فیصلہ کیا ہے. یا وعد مقدر ہو ووعدکم مغانم اخرى اخرى صفت ہے مغانم مقدر ہے. مصنف نے ایک لے لیا مبتدا لم تقدروا علیہا کہ تم فی الحال ان پر قادر نہیں ہو. یا مراد اس میں سے حوازن یا فارس اور روم جو خلفائے راشدین کے زمانے میں ہو چکا. قد احاط اللہ بها علم انها ستكون لكم. احاطہ سے مراد احاطہ بالعلم ہے. اللہ تعالیٰ نے احاطہ کیا کہ وہ تمہارے لیے ہے. یا حفظہا اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا اب صلح حدیبیہ کی مصلحت بیان فرماتے ہیں فوائد. اور اگر کافر تمہارے ساتھ قتال کرتے تم سے لڑتے حدیبیہ میں لَوَلَّوُا الْأَدْبَارَ وہ پیٹ پھیر لیتے. ثُمَّ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا پھر اپنے لیے مددگار نہ پاتے. يَحْرُسُهُمْ جو ان کی حفاظت کرے. پھر اپنے لیے نہ پاتے ولیًا متولی دوست ولا نصیرا نہ مددگار. ولی کا مطلب دوست مددگار بھی آتا ہے لیکن بعد میں نصیرن ہے اس لیے ولی کے معنی متولی اور دوست. ولا نصیرا اور نہ مددگار. لیکن اللہ تعالیٰ نے مصلحتوں کی وجہ سے ان کے ساتھ قتال کا فیصلہ نہیں فرمایا.
کیونکہ اگر قتال ہوتا تو جو ضعفاء مومنین ہے اور مسلمین ہے وہ بھی درمیان میں قتل ہو جاتے ہیں، اور تم کو پتہ نہیں چلتا کہ کون اندر سے مسلمان ہے یا نہیں ہے، اس لیے کہ بہت سے ضعفاء اپنی ایمان کا اظہار نہیں کر سکتے تھے۔ سنت اللہ التی قد خلت من قبل، اللہ تبارک و تعالیٰ کا طریقہ وہ طریقہ جو گزر چکا ہے پہلے۔ اللہ تعالیٰ کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے نبی اور ان کے صحابہ کو میدان جنگ میں مدد عطا فرماتے ہیں اور غلبہ۔ یہ مصدر ہے، یعنی مفعول مطلق تاکید کے لیے ہے۔ یہ مضمون الجملۃ قبلہ، ما قبل مضمون کی جملہ، ما قبل جملہ کا مضمون کیا ہے کہ کفار کی ہزیمت اور مسلمانوں کی مدد، تو یہ اس کے لیے یہ تاکید ہے، یعنی سن اللہ سنت، اللہ تعالیٰ نے یہ طریقہ بنایا ہے، طریقہ نصر المؤمنین ہزیمت الکافرین، جو پہلے گزر چکا ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ کی طریقے کو تبدیلی، اللہ تعالیٰ کی طریقے کے لیے تبدیلی نہیں پائیں گے، تبدیل اب منہ کہ اللہ تعالیٰ اس کو تبدیل کرے۔ والذی کف ایدیہم عنکم وایدیکم عنہم ببطن مکہ، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے تمہارے ان کے ہاتھوں کو روکا تم سے، تمہارے ہاتھوں کو منع کیا ان سے، ببطن مکہ، مکہ کے وادی میں، یعنی حدیبیہ میں، اور حدیبیہ مکہ میں سے ہیں، حرم میں سے ہیں، بعض حدیبیہ حرم میں سے ہیں، بعض حدیبیہ حل میں سے ہیں، تو ببطن مکہ کا یہ مطلب ہے۔ من بعد ان اظفرکم علیہم، اس کے بعد کہ اللہ تعالیٰ نے کامیابی دی تم کو ان پر۔ کامیابی کیا دی؟ 80 آدمی ان میں سے طافوا بعسکرکم، آپ کے لشکر کا چکر لگا گئے، یصیبوا منہم، تاکہ آپ پر حملہ کرے، یصیبوا حملہ کرے، تو اخذوا پکڑے گئے، اور ان کو لایا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ان کو معاف کیا، وخلی سبیلہم، اور ان کو چلتا کر دیا، چلتے رہو، چلو۔ تو یہی سبب صلح بن گیا کہ جب احسان کیا تو وہ متاثر ہو گئے، غیر مسلم متاثر ہو گئے، مشرکین متاثر ہو گئے۔ اور یہ مطلب یہ ہے کہ صلح حدیبیہ میں ہم نے ان سے تم کو اور تم سے ان کو بچایا، اور صلح ہو گئی۔ صلح کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اسلام کو پھیلایا۔ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا، اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال پر بصیر اور بینا ہے۔ یا اور تا لم یزل متصفا، والذین کفروا وصدوکم عن المسجد الحرام، یہ وہ کافر ہے کفروا جنہوں نے کفر کیا اور تم کو منع کیا مسجد حرام سے، مسجد حرام کے عمرے سے، مسجد حرام کی صلاۃ سے، عن الوصول الیہ پہنچنے سے، والہدیہ وصدوا الہدیہ، اور منع کیا قربانیوں کو۔ وہ قربانی معطوف ہے کم پر، صدوکم، صدو الہدیہ، یا واو بمعنی مع ہے، صدوکم مع الہدیہ، تم کو بمائے قربانی کی منع کیا، ایسے حال میں معکوفاً کہ قربانیاں محبوساً، محبوس تھی حرم کے لیے، معکوف محبوس یعنی حرم کے لیے مخصوص تھی تاکہ حرم میں ذبح ہو جائے۔ اعتکاف، اعتکاف اس لیے ہے کہ اعتکاف کے معنی ہے عبادت کے لیے اقامت کرنا اور عبادت کے لیے ایک جگہ جم جانا۔ تو معکوفاً محبوساً، محبوساً کا مطلب مخصوصاً، کہ صرف اور صرف حرم کے اندر، اس لیے کہ حرم کے لیے قربانی تھی۔ ان یبلغ محلہ، یہ بدل ہے الہدیہ سے، صدو الہدیہ، صدو ان یبلغ الہدی محلہ، انہوں نے منع کیا قربانیوں کو پہنچنے سے
محلہ اپنی جگہ پر پہنچنے سے منع کیا. یا لام مقدر ہے لأن یبلغ محلہ، منع کیا اور منع کیا تاکہ پہنچے محل سے، یعنی محل پہنچنے سے منع کیا. اور بہتر یہ ہے کہ عن مقدر کرے، عن ان یبلغ محلہ، انہوں نے منع کیا پہنچنے سے محلہ اپنی جگہ پر. محلہ اگر محلہ بالکسرہ ہو تو منتہا کے معنی میں، ان یبلغ محلہ کہ اپنی منتہا کو پہنچے، اپنی آخری منزل کو پہنچے. اور اگر محلہ ہو تو اس کے معنی ہے محل، تو محل النزول، اترنے کی جگہ. اے مکانہ الذی ينحر فیہ عادۃ. احناف کی دلیل کو رد کرتے ہیں. احناف اس سے استدلال کرتے ہیں کہ جو حرم کے لیے قربانی ہے اور محصر کے لیے قربانی ہے، تو محصر کی قربانی حرم کے علاوہ نہیں، حرم کے اندر ذبح ہوگی، صرف حرم میں. اور کہتے ہیں کہ اس لیے ان یبلغ محلہ کہ انہوں نے قربانیوں کو منع کیا حرم کے پہنچنے سے. تو مصنف نے فرمایا کہ عادتاً، یعنی وہاں اس کا ذبح کرنا ضروری نہیں ہے محصر کے لیے. ہاں عادت یہ ہے کہ وہاں ذبح کرتے ہیں، تو وہ محل عادی ہے، محل شرعی نہیں ہے. اور احناف کے نزدیک حرم کے اندر پہنچنا ضروری ہے، اور اگر حرم میں نہیں پہنچ سکتا تو پھر اس کی جگہ کفارہ دے دیں. اور وہ حرم ہے، بدل اشتمال ہے ما قبل سے. ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات. اب یہ ہے کہ کیوں ہم نے صلح کرائی اور کیوں تم جھک گئے. ولولا رجال مؤمنون، اور اگر نہ ہوتے مسلمان مرد مکہ میں، ونساء مؤمنات، اور مسلمان عورتیں. معلوم ہوا کہ عورتوں کا ذکر وہاں ہوتا ہے جہاں عورتوں کی ذکر کی ضرورت ہو، ورنہ عام طور ضرورت نہیں ہے تو رجال کی تابع. کیونکہ یہاں ضرورت ہے، کیونکہ رجال بھی قتل ہوتے اور جنگ میں نساء بھی قتل ہو جاتی. اگر وہ موجود مکے میں نہ ہوتے کفار کے ساتھ تو جزا محذوف ہے. ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لأذن لكم في القتال. اللہ تعالیٰ تم کو قتال کی اجازت دیتے، لیکن یہ خرابی ہوتی کہ پھر وہ بھی مر جاتے درمیان میں. اگر وہ کہتے کہ ہم مسلمان ہیں تو پھر بھی تم قتل کرتے کہ ابھی مسلمان ہو رہے ہو. لم تعلموهم بصفت الایمان. اشکال کا جواب ہے تم ان کو نہیں جانتے. کیا ان کو نہیں جانتے تھے؟ بعض تو رشتہ داروں کو جانتے تھے، جب رشتہ دار تھے تو جانتے تھے. تو فرمائے لم تعلموهم بصفت الایمان، ایمان کی حالت کے ساتھ اور صفت کے ساتھ نہیں جانتے تھے. یہ نہیں جانتے تھے کہ مسلمان ہے یا نہیں. تم ان کی ایمان کو نہیں جانتے تھے. ان تطؤوہم، کہ تم ان کو کچل دو گے، یعنی کراہت ان تطؤوہم، یہ بات اچھی نہیں تھی. تم ان کو کچل دو گے، یعنی ان کو قتل کرو گے کفار کے ساتھ. کراہت ان تطؤوہم یا لئلا تطؤوہم، تاکہ ان کو تم روند نہ ڈالو گے، کچل نہ ڈالو گے. اے تقتلوہم، کچلنے کا مطلب قتل کرنا ہے. لو اذن لکم فی الفتح، اگر تم لو اذن لکم فی الفتح، اگر تم کو فتح کرنے کی اجازت فی الحال دی جاتی. یہ بدل استعمال ہے ہم سے. لم تعلموہم یعنی لم تعلموا ان تطؤوہم، تم کو معلوم نہیں ہوتا تھا کہ ہم ان کو قتل کر رہے ہیں. تو مصنف نے یہ کہا، میں نے کہا کراہت ان تطؤوہم یا لئلا تطؤوہم. فتصیبکم منہم معرۃ، بس تم کو پہنچتی منہم ان کے قتل کی وجہ سے، معرۃ تم کو پہنچتی مضرت، تکلیف. تم کو تکلیف ہوتی کیا ہم نے مسلمانوں کو قتل کیا.
فتصیبکم منہم معرۃ، بس تم کو پہنچتی عار. کافر کہتے اچھا اپنے مسلمانوں کو قتل کیا، بڑی عار کی بات تھی، شرم کی بات تھی. تصیبکم منہم معرۃ، تم پر آ جاتی دیت. معرۃ تکلیف اور دیت، کیونکہ قتل خطا کی وجہ سے دیت دینی پڑتی. یا تم پر آ جاتا کفارہ، تو کفارہ دیت کو بھی شامل ہے، اس لیے کہ دیت بھی کفارے کی ایک شکل ہے، بے احتیاطی ہو جاتی ہے. بغیر علم، مصنف نے اسم کہا، بغیر علم تم پر تکلیف مضرت ہوتی بغیر علم کے، تم کو معلوم نہ ہوتا. اب جب معلوم نہیں ہے تو گناہ تو نہ ہوتا، لیکن یہ جو میں نے بتایا کہ تکلیف ہے، مضرت ہے، یہ ہو جاتی. بغیر علم منکم بھی، بغیر علم کے، منکم تمہاری طرف سے، بھی یعنی بے ایمانی، اس شخص کی ایمان کا تم کو معلوم نہ ہوتا. ضمائر الغیبت للصنفین، اور غیبت کے ضمائر منہم تطؤہم، یہ دونوں قسموں کے لیے ہیں، مذکر مؤنث کے لیے. یعنی مذکر کو مؤنث پر غلبہ دیا گیا، ورنہ ما قبل میں مؤمنین بھی ہے، مؤمنات بھی ہے. بتغلیب الذکور، مذکر کو مؤنث پر غلبہ دیا. اور لولا کا جواب محذوف ہے، اے لأذن لکم فی الفتح یا لأذن لکم فی القتال. میں نے پہلے سے آپ کو بتا دیا تاکہ وہ جگہ سمجھ میں آئے. لیکن لم یؤذن فیہ، لیکن قتال کی اجازت نہیں دی اللہ تبارک و تعالی نے. حینئذ لیدخل اللہ، تو لیدخل اللہ یہ لم یؤذن کے ساتھ متعلق ہے، یا متعلق ہے کف ایدیکم عن اہل مکہ، اللہ تعالیٰ نے اہل مکہ سے تمہارے ہاتھوں کو منع کیا. کیوں؟ لیدخل اللہ فی رحمتہ من یشاء، تاکہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں داخل کرے من یشاء، جس کو چاہے. اس کے متعدد معنی ہے. ایک معنی یہ ہے لیدخل اللہ فی رحمتہ من یشاء من المستضعفین، اللہ تعالیٰ مستضعفین کو اپنی رحمت اور عافیت میں داخل کرے. تو پھر رحمت سے مراد عافیت ہے. لیدخل اللہ المستضعفین فی عافیتہ الدنیویۃ، دنیا میں وہ سلامت رہے. نمبر 2، لیدخل اللہ المؤمنین فی رحمتہ، تاکہ اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو رحمت کی جگہ مکے میں داخل کرے، آسانی اور نرمی کے ساتھ. تو مسلمان مکے میں، فتح مکہ میں داخل ہو گئے، کوئی خاص قتال نہیں ہوا. ایک حصے میں تھوڑا سا قتال ہوا، باقی حصے میں قتال نہیں ہوا. تو لیدخل اللہ المؤمنین فی رحمتہ، رحمت میں، یعنی جو رحمت مکہ مکرمہ رحمت کی جگہ ہے، تو اس میں عافیت اور سلامتی ہوئی، کچھ زیادہ نہیں ہوا. اور تیسرا معنی یہ ہے لیدخل اللہ الکفار فی رحمتہ من یشاء منہم، تاکہ اللہ تعالیٰ کافروں کو داخل کرے اپنی رحمت اور ایمان میں، اور پھر جنت میں. یہ اس لیے کہ جب صلح ہوئی تو صلح کی وجہ سے وہ متاثر ہوئے، تبلیغ کا کام آسان ہو گیا اور وہ مسلمان ہو گئے. المؤمنین المذکور، جیسے یہ مسلمان مذکور ہے، يدخل اللہ برحمتہ من یشاء کالمؤمنین، ان کو مسلمانوں کی طرح کر دے. لو تزیلوا لعذبنا الذین کفروا منہم، لو تزیلوا، اگر یہ کفار الگ ہو جاتے، لو تزیلوا، اگر الگ ہو جاتے یہ مؤمنین عن الکفار، کافروں سے، لعذبنا الذین کفروا منہم، ہم کافروں کو سزا دیتے، منہم ان میں سے، یعنی بعض کو ہم سزا دیتے جن کا کفر مقدر ہے.
اہل مکہ میں سے کہ ان نأذن لکم فی فتحها، ہم تم کو اجازت دیتے کہ تم فتح کرو، تو وہ جو بڑے بڑے ہیں وہ قتل ہو جاتے، ان کو ہم عذاب علیم دیتے، عذاب مؤلما، لیکن وہ الگ نہیں تھے، ملے ہوئے تھے، اس لیے ہم نے آپ کو ان سے روکا، اور بعض کا ایمان مقدر تھا اس لیے ہم نے آپ کو منع کیا، مختلف وجوہات کی وجہ سے صلح ہو گئی۔ اذ جعل الذین کفروا فی قلوبہم الحمیۃ، یہ اذ جعل، اذکر اچھا ہے، اور مصنف کہتے ہیں عذبنا، ہم کافروں کو عذاب دیتے کس وقت؟ اذ جعل الذین کفروا، جبکہ کافروں نے رکھا فی قلوبہم اپنے دلوں میں الحمیت غیرت، حمیت الجاہلیت جاہلیت والی غیرت، حمیت شدت کو کہتے ہیں، حمیت غیرت کو کہتے ہیں، حمیت عصبیت کو کہتے ہیں، اپنی قوم قبیلے کی حمایت کرنا غلط طریقے پر اس کو کہتے ہیں، حمیت قوت غضبیہ کو کہتے ہیں، حمیت تکبر کو کہتے ہیں، شدت غیرت عصبیت قوت غضبیہ۔ تو ایک ترجمہ ہم نے لیا غیرت، الانفت من الشیء، الانفت من الشیء، کسی چیز کی وجہ سے کسی چیز سے نفرت کرنا اور تکبر کرنا، نفرت اور تکبر کرنا، الانفت الاستکبار من الشیء، حمیت الجاہلیت جاہلیت کی غیرت اور جاہلیت کا تکبر، یہ بدل ہے حمیت سے۔ تو وہ کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو مسجد حرام سے منع کیا کہ تم نہیں آ سکتے ہو۔ اسی طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم کے لکھنے سے انکار کیا کہ ہم تو ہی پرانا بسمک اللہم لکھیں گے۔ اسی طرح محمد رسول اللہ کے مٹانے کا مطالبہ کیا کہ اگر محمد کو ہم رسول اللہ مانتے تو پھر جھگڑا کہا تھا۔ اسی طرح ان کا یہ کہنا یہ بھی حمیت تھا کہ قتلوا ابناءنا ثم يدخلون علينا في مکہ، بدر میں ہمارے بیٹوں کو قتل کیا، اب ہمارے گھر آ رہے ہیں، یہ کیوں آئیں گے؟ یہ سب حمیت کی باتیں تھی جاہلیت کی۔ فانزل اللہ سکینتہ علی رسولہ، اللہ تعالیٰ نے سکینتہ سکینہ اتارا، اطمینان اور قرار دل اتارا علی رسولہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، فاطمئنوا بترک القتال اور فاطمئنوا بالصلح، ان چیزوں سے وہ مطمئن ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو سکینہ دیا۔ سکینہ کیا ہے؟ اطمینان، یا یہ سکینت ہو توفیق صبر، صبر کی توفیق۔ وعلی المؤمنین، اور مسلمانوں پر رسول کا ذکر ہوا کہ ان کے رسول بھی محتاج سکینہ کو اور مؤمنین بھی محتاج، فصالحوہم، تو صلح کر لی کفار نے مسلمانوں کے ساتھ، مسلمانوں نے کفار کے ساتھ، صالحو کی ضمیر پہلی ضمیر کافروں کو، دوسری ضمیر مسلمین کو، اس شرط پر ان یعودوا من قابل، کہ آئندہ سال واپس آئیں گے۔ معاہدے میں یہ بھی تھا کہ جو مشرکین میں سے مشرکین کے ساتھ ہونا چاہتے ہیں اس کی مرضی، اور جو مؤمنین کے ساتھ قبائل ہونا چاہتے ہیں ان کی مرضی۔ بنی بکر قریش کے ساتھ ہو گئے، بنی خزاعہ مسلمانوں کے ساتھ دوستی میں شامل ہو گئے۔ تو فرمایا کہ وَلَمْ يَلْحَقْهُمْ مِنَ الْحَمِيَّةِ مَا لَحِقَ الْكُفَّارِ، اور مسلمانوں میں وہ حمیت نہیں آئی جو کافروں میں آئی، تکبر اور یہ عصبیت ان میں نہیں آئی، حتیٰ یقاتلوہم، تاکہ قتال شروع کریں۔ یعنی اگر مسلمانوں میں حمیت و عصبیت آ جاتی، غیرت آ جاتی، کہتے تھے اچھا ہم تم سے کم ہیں، چلو لڑتے ہیں۔ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے ساتھ لازم کر دیا تھا کلمۃ التقوی عن الحرب،
لڑائی سے بچنے کا معاہدہ، لڑائی سے بچنے کا معاہدہ اور کلمہ ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے لازم کر دیا. یا وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى عَنِ الشِّرْكِ، مسلمانوں کے ساتھ شرک سے بچنے کا کلمہ اللہ تعالیٰ نے لازم کیا اور پکا کیا، اور اس پر قائم اور دائم رہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. کلمہ توحید پر پکے رہے. جیسے مشرکین کلمہ شرک پر پکے رہے تو مسلمان کلمہ توحید پر پکے رہے. یا الزمہم کلمۃ التقوی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ساتھ تقوی کا کلمہ لازم کیا. تقوی کا کلمہ کیا ہے؟ یہ رفع کلمۃ التوحید، کلمۃ التوحید کو سربلند کرنا ہے. یہ تقوی کا کلمہ ہے، تو اس کو لازم کیا اللہ تعالیٰ نے، یعنی اس کی سربلندی کے لیے ان کو قبول کر لیا. رفعوا هذه الكلمة في الدنيا كلها. اور زیادہ اچھا مطلب وہی ہے وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى مِنَ الْعَنِ الْحَرِّ، اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ بچنے کا کلمہ لازم کر دیا، یعنی ان کے ساتھ وہ معاہدہ پکا کر دیا اور وہ بچ گئے. وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا، اور تھے مسلمان احق بها زیادہ حقدار، بہا اس کلمے کے، یعنی اس کلمے کی سربلندی کی اور اس کلمے کے ساتھ لازم ہونے کے وہ زیادہ حقدار تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ بعد والی بھی حقدار ہے، لیکن کلمہ توحید کی سربلندی کی زیادہ حقدار، سب سے زیادہ حقدار صحابہ کرام تھے. کان الصحابہ احق بهذه الکلمۃ، یعنی بالایمان یا برفع هذه الکلمۃ، یا جو حرف سے بچ گئے تو اس کی وہ زیادہ حقدار تھے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حرف سے بچو تو وہ بچ گئے. الکلمۃ من الکفار، کافروں کے مقابلے میں، یعنی کافر کلمہ کفر کی حمایت کے اتنے پکے نہیں تھے جتنے مسلمان کلمہ توحید کے رعایت کے پکے تھے. وَأَهْلَهَا، اور وہ اہل تھے اس کلمے کے، یہ حق ان کے پاس عارض ہی نہیں تھا. وَأَهْلَهَا، یہ اس کلمے کے زیادہ اہل تھے. اہل الکلمہ کے، یہ آیت کی تفسیری ہے ما قبل کی. اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر عالم ہے، لم یزل متصفا بذلک. اور اللہ تعالیٰ کی معلومات میں سے یہ بھی ہے انہم اہلها، انہم اہل التقوی، اہل هذه الکلمۃ. لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق. اب بعض لوگوں کے دل میں گزرتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خواب دیکھا تھا کہ ہم مکہ مکرمہ جا رہے ہیں، اور یہ خواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سنایا، تو بعض لوگوں کے دل میں یہ شبہ پیدا ہوا کہ وہ تو پورا نہیں ہوا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لقد صدق اللہ رسولہ، اللہ تعالیٰ نے سچ کہا تھا رسولہ اپنے رسول سے، الرؤیا فی الرؤیا، خواب میں، ایسے حال میں کہ یہ خواب بالحق، حق والا خواب تھا، متلبسا بالحق، وہ حق والا خواب تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ خواب سچا کر دیا. تو ایک ترجمہ یہ ہے لقد صدق اللہ، اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا، سچ کہا. کس سے سچ کہا؟ رسول ہو، اپنے رسول سے. اور یہ سچی بات کہاں کہی؟ پھر رؤیا، خواب میں. اور یہ خواب کیسا تھا؟ بالحق، ایسے حال میں کہ یہ خواب حق پر تھا، حق والا خواب تھا. یا باظہار الحق، یا بالحکمت، اس میں حکمت تھی. یہ بالحق یا متعلق ہے صدقہ کے ساتھ، یا حال ہے، حال کونہ کائنا بالحق، حال کون الرؤیا کائنتا بالحق. اور یا بالحق مفعول مطلق ہے، یعنی صدق، بالحق کا مطلب صدقا. لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق اے صدقا، کیونکہ بالحق کا خلاصہ صدقا ہے. تو بالحق میں یا متعلق ہے صدقہ کے ساتھ، یا حال ہے رؤیا سے،
اور یا بالحق مفعول مطلق کی معنی میں ہے، اور بعض کہتے ہیں بالحق اقسم بالحق، حق کی قسم۔ ایک ترجمہ یہ۔ دوسرا ترجمہ یہ، لقد صدق اللہ، لقد حقق اللہ رسولہ لرسولہ الرؤیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے متحقق کر دیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یقینے بنایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب کو جو رسول کو دکھایا تھا۔ جو خواب اللہ تعالیٰ نے دکھایا تھا اس خواب کو اللہ تعالیٰ نے یقینی کر دیا اور متحقق کر دیا، اور اس خواب کو باہر ظاہر کر دیا۔ یعنی فتح مکہ مکرمہ میں آپ آئیں گے، اس سال نہیں آئے تو آئندہ سال آئیں گے۔ تو صدقہ کا مطلب حقق، اور حقق کا مطلب یقینی کرنا اور موجود کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی النوم عام الحدیبیہ قبل خروجہ، نکلنے سے پہلے، قبل خروجہ الی مکہ انہ یدخل مکہ واصحابہ آمنین ویحلقون ویقصرون، حلق کریں گے ویقصرون یا یقصرون، اور قصر کریں گے بات۔ صحابہ کرام کو یہ خبر دی، وہ خوش ہو گئے جب ان کے ساتھ نکلے، اور کافروں نے منع کیا حدیبیہ میں، ورجعوا، اور واپس ہوئے۔ شق علیہم ذالک، صحابہ کرام پر یہ کام شاق گزرا، صحابہ کرام کے لیے یہ مشکل ہوا۔ وراب بعض المنافقین، اور بعض منافقین شک میں پڑ گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کہا تھا اور وہ کام پورا نہیں ہوا۔ یہ آیت نازل ہوئی، اور یہ قول بالحق متعلق ہے صدقہ کے ساتھ، یا حال ہے رؤیا سے، یا جو دوسری دو تعبیر بتائی، اور ما بعد اس کے لیے تفسیر ہے، یعنی رؤیا کی تفسیر اور صدقہ کی تفسیر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سچا کر دیا۔ کیسے؟ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ، تم ضرور داخل ہوگے مسجد حرام میں، ضرور بالضرور، انشاء اللہ، اگر اللہ تعالیٰ چاہے۔ کبھی تو انشاءاللہ شک کے لیے ہوتا ہے، فرماتے یہ انشاءاللہ شک کے لیے نہیں ہے۔ جیسے آپ کہیں کہ آپ کل لینس جائیں گے، میں کہوں گا انشاءاللہ، اللہ نے چاہا تو جاؤں گا، اللہ نے نہیں چاہا تو نہیں جاؤں گا، شک ہے۔ تو یہ انشاءاللہ شک اور تعریف کے لیے نہیں، بلکہ یہ تبرک کے لیے ہے۔ اور یا انشاءاللہ، انشاءاللہ باعتبار جمیع الداخلین، کہ سب لوگ داخل ہوں گے یا نہیں ہوں گے، پھر اس وقت انشاءاللہ تعلیق کے لیے ہے، اور تعلیق باعتبار جمیع الداخلین، کیا مطلب؟ تم سب داخل ہوگے، اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو سب داخل ہو جائیں گے، اور اگر اللہ تعالیٰ نے نہیں چاہا تو کچھ لوگ درمیان میں مر جائیں گے اور داخل نہیں ہوں گے۔ یا یہ انشاءاللہ، یا انشاءاللہ لتعلیم العباد، بندوں کو تعلیم کے لیے، کہ جب تم مستقبل کی بات کرتے ہو تو اس کے ساتھ انشاءاللہ کہو۔ یا انشاءاللہ کما شاء اللہ، جیسے اللہ تعالیٰ چاہے۔ تو اشکال کے چار جوابات ہو گئے۔ اشکال کیا ہے کہ انشاءاللہ تو وہ کہتا ہے جس کو مستقبل میں شک ہو کہ ہوگا یا نہیں ہوگا، تو وہ انشاءاللہ کہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انشاءاللہ کیسے فرمایا؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ یہ اس کے چار جواب۔ تو انشاءاللہ تعلیق اور شک کے لیے نہیں ہے، بلکہ یا تبرک کے لیے ہے، جیسے مصنف نے فرمایا۔ یا بے اعتبار جمیع الداخلین ہے، کہ جس کو اللہ لے جانا چاہے ٹھیک ہے، ورنہ بعض دنیا سے چلی جائیں گی۔ یا تعلیم العباد کے لیے ہے، یا کما شاء اللہ کے معنی میں ہے۔ یہ اخیر بعید ہے کہ انشاءاللہ کا مطلب کما شاء اللہ۔ محلقین رؤوسکم ومقصرین، ایسے حال میں کہ تم اپنے بالوں کو منڈواؤ گے، یہ جمیع شعورہ، تمام بالوں کو، اور مقصرین، اور یا قصر کرو گے اور بعض بالوں کو کاٹو گے۔
اور یہ لتدخلن المسجد الحرام، یا اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا لتدخلن المسجد الحرام، قالہ الرسول، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ سے، یا فرشتے نے کہا، ملک الرؤیا۔ مصنف کے ساتھ تو یہ فکر ہے، وہما حالان مقدرتان، یعنی اشکال وارد ہوا ہے کہ مسجد حرام کی دخول کے وقت تو حلق نہیں ہے، مسجد حرام کی دخول کے وقت تو قصر نہیں ہے، وہ تو بعد میں ہے۔ تو فرمایا کہ یہ حال مقدر ہے، جس کی معنی تیاری ہے کہ تم مسجد حرام میں داخل ہوگے ایسے حال میں کہ محلقین رؤوسکم، حلق الرأس کے لیے تیار ہوگے، قصر الرأس کے لیے تیار ہوگے، مستعدین کے معنی میں۔ لا تخافون، بالکل نہیں ڈرو گے اللہ بعد الدخول، داخل ہونے کے بعد ہمیشہ کے لیے۔ فعلم ما لم تعلموا، بس اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم تھا صلح میں، ما لم تعلموا، جو تم کو معلوم نہیں تھا، من الصلاح، فائدہ۔ تو فعلم ما لم تعلموا، یہ فعلم فی الصلح ما لم تعلموا، یا فعلم فی التاخیر ما لم تعلموا، جو 1 سال تاخیر ہو گئی اس میں اللہ تعالیٰ کو جو معلوم تھا تم کو معلوم نہیں۔ فجعل من دون ذلك فتحا قریبا، بس اللہ تبارک و تعالیٰ نے جعل رکھا، من دون ذلك، اس داخل ہونے کے بعد، فتحا قریبا، فتح قریب، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح قریب رکھا، جو فتح خیبر ہے، یا فتح قریب رکھا فتح مکہ ہے، فتح قریب رکھا فتح الروم و فارس ہے، یہ ساری فتوحات اللہ تعالیٰ نے رکھے، اور بظاہر فتح خیبر ہے۔ تو فجعل من دون ذالک، فتح قریبا سے مصنف نے فتح لے لیا، اور فتح جو بھی ہو، بعض مفسرین کہتے ہیں فجعل من دون ذالک، اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا من دون ذالک بعد الرؤیا فتحا قریبا صلح، یہ صلح یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ایک فتح رکھی ہے، اس لیے کہ صلح نے وہ کام کیا جو فتح سے مشکل تھا۔ صلح کی برکت سے کیا کیا فوائد مسلمانوں کو ملے۔ والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اور وہ یہ ہے کہ دین غالب ہوا صلح کی برکت سے۔ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا بالہدیٰ، قرآن و حدیث کے ساتھ، بالہدیٰ دلائل توحید کے ساتھ، بالہدیٰ احکام سب مراد ہے، قرآن، حدیث، دلائل، احکام، عقائد، ودین الحق، ہدایت کے ساتھ بھیجا، ودین الحق، اور سچی دین کے ساتھ، کیونکہ دین الحق بعد میں آیا ہے، اس لیے ہدا سے مراد قرآن اور عقائد یہ لے، اور دین الحق قرآن اور عقائد کے علاوہ جو احکام ہے وہ مراد ہوگی۔ لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ غالب کر دے وہ دین حق کو، یا غالب کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، علی الدین کلہ، تمام ادیان پر، تمام ادیان۔ اور آپ کو بتاؤ کہ وہ 4 طریقے ہیں غالب ہونے کے۔ غلب بالدلائل، یہ تو ہمیشہ رہے گا، اور غلب بالحکومت خلفائے راشدین کے زمانے میں اور قیامت کے قرب میں رہے گا۔ غلب خلفائے راشدین، خلفائے بنی امیہ، بنی عباس وغیرہ کے زمانے میں، اور غلبہ بمحو الادیان حضرت عیسیٰ اور حضرت مہدی کے زمانے میں، اور غلبہ بالنشر والاشاعت، تبلیغ اور دعوت کی وجہ سے پہلے بتایا، تاکہ اللہ تعالیٰ غالب کرے تمام ادیان پر، علی الدین کلہ۔ دیکھو اگر کوئی کہے علی الادیان کلہا ہونا چاہیے، دین مفرد کیوں آیا؟ یہ بتایا کہ جتنی دین ہے اگرچہ آپس میں مختلف ہے، تمہارے مقابلے میں سب ایک ہے، الکفر ملت الواحد، اس لیے دین کا ذکر آیا۔
علی جمیع باقی الادیان، باقی جتنی دین ہیں اس کے مقابلے میں. یہود اور نصارہ کیسے ہمارے مقابلے میں، مسلمانوں کے مقابلے میں ایک ہو گئے، جبکہ یہود اور نصارہ ایک ہو ہی نہیں سکتے. اس لیے کہ یہود کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ بدترین ساحر تھے اور قابل قتل تھے، اور ان کی متبعین جو ماننے والے ہیں وہ بھی ایسے ہیں. اور نصارہ کا عقیدہ یہ ہے کہ یہود ہمارے نبی کے قاتل ہے، اور جو نبی کے قاتل ہو تو ان کے ساتھ کیسے اتحاد ہو سکتا ہے. لیکن اسلام کی برکت سے وہ متحد ہو گئے ہمارے خلاف، اور ان کی میٹنگ ہو گئی تو بس اب ہم متحد رہیں گے. وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور اللہ تعالیٰ کافی ہے شہیداً بطور گواہ کے. تمیز اللہ تعالیٰ کافی ہے ایسے حال میں کہ گواہ ہے. حال یعنی اگر تم انکار کرتے ہو کہ رسول اللہ کے لفظ کو نہیں لکھیں گے تو مت لکھو. وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اللہ تبارک و تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے شاہد ہے. تم لکھو یا نہ لکھو تمہاری مرضی. دیکھو دوسری جگہ آیا ہے لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اور یہاں وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ نہیں آیا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اس لیے کہ یہ مقام صلح ہے، تو مقام صلح میں انجیکشن نہیں لگانا چاہیے، گزارا کرنا چاہیے، اس لیے وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ نہیں آیا. وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اللہ تبارک و تعالیٰ کافی ہے بطور گواہ کے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دیتے ہیں، تم دو یا نہ دو آپ کی مرضی. یہ دیکھو نرم نرم بات صلح کی وقت پوچھی انک مرسل بما ذکر، کہ آپ مرسل ہے بما ذکر، دین حق کے ساتھ بھیجے گئے ہیں. جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہے. اور یہ صرف گواہی نہیں ہے بلکہ گواہی کے ساتھ معجزات ہے، گواہی کے ساتھ قرآن ہے، گواہی مع الدلیل ہے، بدون الدلیل نہیں ہے. محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی رسول ہے. محمد المبتدا، رسول اللہ اس کی خبر، اور والذین معه مبتدا، اور اشداء علی الکفار رحماء بینہم یہ دوسری خبر. یہ جو ہے الگ خبر، وہ الگ مبتدا خبر ہے، یہ الگ مبتدا خبر ہے. یا محمد موصوف، رسول اللہ صفت، موصوف صفت معطوف علیہ، اور الذین معه معطوف علیہ مبتدا، اشداء علی الکفار رحماء بینہم خبر. یہ بھی ترکیب. تم نے لکھنے سے انکار کیا، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی رسول ہے. تم نے محمد ابن عبداللہ لکھا، ہم نے قرآن کریم میں محمد رسول اللہ لکھا. جو تم نے لکھا ہے وہ ختم ہو جائے گا، مٹ جائے گا. جو ہم نے لکھا ہے وہ قیامت تک پڑھا جائے گا، محمد رسول اللہ. الذین معه، اور وہ صحابہ کرام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں. اگر معیت سے مراد معیت صحبت ہو تو صحابہ، اور اگر معیت سے معیت تابعداری ہو تو دوسرے مسلمان بھی داخل ہیں. معیت تابعداری، تابعداری کے لیے معیت کا لفظ آتا ہے.
اصحابہ من المؤمنین. تو صحابہ کرام کی کیا صفات ہے؟ پہلی صفت اشداء علی الکفار، ایک صفت معہو، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہے، معہو ہے. دوسری صفت اشداء علی الکفار. تیسری صفت رحماء بینہم. نمبر 4 تراہم رکعا. نمبر 5 سجدا. نمبر 6 یبتغون فضلا من اللہ، اللہ کے لیے کام کرتے ہیں. نمبر 7 رضوانا، رضامندی طلب کرتے ہیں. نمبر 8 سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، سجدے کے نشانات ان کے چہروں پر چمکتے ہیں اور تواضع اور نور ان پر چمکتا ہے. اور ذالک مثلہم فی التوراۃ، اور مثلہم فی الانجیل کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ یعجب الزراع. تو یہ ان کی صفات ہوگی، صحابہ کرام کی صفات، 8 صفات. والذین معہ، اور وہ جو صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، من المؤمنین مبتدا ہے، اس کی خبر ہے اشداء علی الکفار، کافروں کے مقابلے میں سخت ہیں، کافروں کے مقابلے میں سخت ہیں، یعنی مداہنت نہیں کرتے، اپنے موقف پر مضبوط رہتے ہیں. سختی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کافر کو دیکھا تو تھپڑ لگایا. اشداء علی الکفار اپنے کافروں کے مقابلے میں اپنے موقف پر مضبوط ہے. یا کہ اگر کفار سے مراد مقابلے والے ہو تو پھر ان کے مقابلے میں سخت ہے، سختی کی جگہ سختی کرتے ہیں. تو اگر کوئی اشکال کرے کہ وقولا له قولا لینا لعلہ یتذکر او یخشی، وقولا له قولا لینا، آپ نرم بات کہیں فرعون سے، لعلہ یذکر ہاں جی یتذکر او یخشی، تو نرم بات کہیں. تو یہاں تو اشداء علی الکفار، تو جواب آپ کو بتائے، کہ اشداء کا مطلب سختی نہیں ہے، بلکہ اشداء کا مطلب ہے موقف پر مضبوط. اور یا اشداء ان کافروں کے مقابلے میں جو کفار مقابلے میں آ چکے ہوں میدان میں، تو ان کے مقابلے میں سختی کی جگہ سختی، نرمی کی جگہ نرمی. لا یرحمونہم، ان پر رحم نہیں کرتے. رحماء بینہم، آپس میں رحماء، آپس میں ایک دوسرے پر رحم کرتے ہیں اور نرمی کرتے ہیں. یہ خبر ثانی ہے. یہ متعاطفون، ایک دوسرے پر رحم کرتے ہیں، عطف نرمی. متوادون، دوستی کرتے ہیں. الوالد مع الولد، جیسے والد ولد کے ساتھ دوستی اور نرمی کرتا ہے. یہ ان کی. اور تراہم رکعا سجدا، آپ ان کو دیکھیں گے رکوع کرتے ہوئے، سجدہ کرتے ہوئے. تراہم تبصرہم، یہ دونوں حال ہے. ایسے حال میں یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یہ طلب کرتے ہیں، تلاش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل کو، ثواب اور جنت، ثواب اور جنت کو. تو یہ حق العبد ہے، اس کو مقدم کیا. ورضوانا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کو، وہ حق اللہ ہے، وہ مؤخر ہو گیا. اللہ کا حق رضامندی. پھر اس پر اشکال ہے کہ جب صحابہ کرام آپس میں نرم تھے تو جنگ جمل اور جنگ صفین میں لڑے کیسے تھے، قتال کیسے ہوا تھا آپس میں؟ تو اس کا جواب کل بتا دیں.
Anyone that's not